السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اور روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق ایک واقعہ چل رہا ہے۔ پچھلے 2 بیانوں میں مولانا صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت جی کہ ایک کلپ چھوٹا سا اس پر بھی بیان کر لیتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا، یہ واقعہ ذرا بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق اللہ العظیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ امت کی ماں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا واقعہ یہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کا بعد میں کنیت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہو گئے صحابی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، جو پہلے شوہر تھے جی۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا آپس میں بہت محبت اور مودت کا ایک تعلق تھا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکٹھے بیٹھے تھے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ سنا ہے کہ خامند اور بیوی میں سے اگر کوئی پہلے فوت ہو جائے اور ان کے فوت ہونے کے بعد جو یہاں دنیا میں رہ جائے وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے تو جنت میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اگر میں پہلے فوت ہو گئی تو آپ کسی سے نکاح نہیں کریں گے تاکہ جنت میں ہم دوبارہ پھر ملاقات ہو جائے۔ لیکن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر میں اس دنیا سے پہلے چلا گیا تو آپ کسی سے نکاح کر لینا۔ حالانکہ ان کی جو محبت تھی وہ مثالی محبت تھی میاں بیوی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیوی اور ہماری بہنوں کو ایسے شوہر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں کہ مابین محبت اور مودت کا ایک تعلق نصیب فرما دیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی شان عجیب ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ انتہائی بہادر اور شجاع آدمی تھے۔ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی، تو پھر جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی، تو ان کو ایک زخم آیا، گہرا زخم تھا۔ کچھ عرصہ تک اس زخم کا علاج چلتا رہا، پھر دوسری جنگ اسی دوران پیش آ جاتی ہے، یہ اسی زخم کے ساتھ اس میں شرکت کر لیتے ہیں، تو وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے، تو کچھ ہی زمانے کے بعد پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے ابو سلمہ جیسا شوہر دوبارہ کہاں مل سکتا ہے، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے اس پر جو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گئی ہوئی نعمت سے بہتر نعمت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہیں
اور دل ہی دل میں یہ بھی خیال کرتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ تو جب ان کی عدت کا زمانہ ختم ہو گیا تو پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے معذرت کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، تب بھی انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وکیل بنا کر بھیجا کہ آپ میری طرف سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس پر خوش بھی ہوئی اور پھر سوچنے لگی، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تو بہت عظیم جو ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر اور اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ میری 3 باتیں ہیں، میں وہ عرض کر دیتی ہوں، اس کے بعد آپ جیسے فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، فرمانے لگی کہ میری عمر زیادہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہ یہ عذر تو مجھے ہونا چاہیے تھا، میری عمر بھی تو زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میرے بچے بھی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے 4 بچے ہوئے، ایک پہلا بیٹا حضرت سلمہ، دوسرے بیٹے کا نام عمر، 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام برہ جن کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رکھا، اور ایک اور بیٹی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میری اولاد ہے۔ اور تیسری بات جو حضرت ام سلمہ فرمایا کہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر لیتی ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے نکاح میں آپ کے ساتھ میں آپ کے زوجیت میں آ جاؤں اور پھر میں باتوں کو محسوس کروں، اور آپ کی شان تو بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یہ ہماری ماں بن کر آ گئیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی زاہدہ، عابدہ اور سخی مزاج خاتون تھیں، اور ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ تو صحابہ میں بہت ساری روایات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، اور کئی صحابہ ان کے شاگرد بھی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود انہی کی شاگردہ ہیں، اور باقی بھی صحابہ، بڑے بڑے صحابہ وہ مسائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کرتے تھے۔ 1-2 واقعات میں ان کے عرض کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 6 ہجری کے اندر مدینہ منورہ سے 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کا قصد کیا، حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے، کفار مکہ کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لڑائی کریں گے، انہوں نے روک دیا۔ تو اب صلح حدیبیہ جو واقعہ پیش آیا، اس میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ مسلمان اس وقت عمرہ نہیں کریں گے، بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آ کے عمرہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا کہ آپ جانور ذبح کر دیں، جو ذبح کے لیے جانور لائے ہوئے ہیں، اور احرام کھول دیں، اپنا سر منڈوا دیں۔ اب صحابہ تو 6 سال کا زمانہ گزر گیا، ترس رہے تھے بیت اللہ کا، اس انتظار میں رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو جائے اور اجازت مل جائے عمرہ کرنے کی، لمبا سفر کر کے آئے ہوئے۔ تو اس انتظار میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ صحابہ اس طرح ابھی تعامل میں ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، اپنا سر منڈوائیں، احرام کھول دیں، جانور ذبح کریں، صحابہ خود بخود یہ عمل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ تو صحابہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً انہوں نے بھی اپنے جانور ذبح کیے، حل کرایا، اور اسی طرح احرام کھول دیا۔ اور اس طرح کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مسائل بھی۔ ایک مسئلہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن ہے یا
وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش پر احرام ان کا جو عدت ختم ہوگی، سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش جب ہوگی تو اس پر جو ہے نا اس کی عدت ختم ہوگی، یہی جمہور کا مذہب ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ازواج مطہرات سے نکاح کیے تو ان کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں۔ اب یہ بیوہ ہیں، ان سے نکاح کیا، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، اب اس کے اندر اور حکمتیں ہیں، عمر میں بھی بڑی ہیں، اس میں اور حکمتیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے ہیں، اس میں بھی سبق ہے کہ اپنی بیوی سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور ان کی کوئی اچھی رائے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہاں جی، تو اس لیے ہم ان واقعات کو اس لیے پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان واقعات کو پڑھنے سے ہمیں دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ازواج مطہرات سلمہ رضی اللہ عنہ اور باقی ازواج مطہرات سے دلی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور ان کی سیرت سے ملنے والے اسباق پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 ثم آمین۔ مولانا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔